ہوتے ہیں کہ سارے لوگ یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن میرے نام پر نکلے. دو فریقوں کے درمیان اگر لڑائی ہوتی ہے تو دونوں فریق یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کر. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کشمکش ہوتی ہے تو دونوں فریق یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں کامیاب کر. حق والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، جن کا حق نہیں بنتا وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ چور چوری کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ بھی دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کرے کہ اہل خانہ سوئے ہوئے ہوں تاکہ میرے چوری کا کام آسان ہو جائے. ایک شرابی شراب پینے کے لیے نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کاش مجھے مل جائے. یعنی اسی طرح یہ جو بڑی کشمکش تھی حق اور باطل کے درمیان، یہاں دونوں فریق اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے کامیاب، اور وہ کہتے تھے اللہ مجھے کامیاب. قرآن حکیم میں آتا ہے کہ کافروں نے کہا اگر یہ وہ نبی ہے خدا کا اور یہ محمد خدا کا نبی ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر. قرآن حکیم میں درج ہے. یہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری فیصلہ کرنے کے لیے جب یہ گھر سے نکلے تھے، یعنی جب انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہستی کو زمین پر ہم نے زندہ نہیں چھوڑنا، ان کی شہادت کے لیے، ان کے قتل کے لیے انہوں نے پلاننگ کی تھی. اس واردات سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ابو جہل وہ خانہ کعبہ گیا تھا اور خانہ کعبے کی دیوار کو پکڑ کر، اس کے غلاف کو پکڑ کے اس نے دعا کی تھی کہ اللہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں تباہ کر دے، ہمیں برباد کر دے. ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحت الشعور میں خدا ہر جگہ پہ موجود ہے، تبھی تو وہ اس سے رجوع کرتا ہے. تحت الشعور میں، شعور کے اندر جو وعدہ انسان نے کیا ہے کہ الست بربکم الاعلی، اللہ نے پوچھا تھا کہ تیرا رب کون ہے، اس نے کہا تھا کہ میرا رب تو ہے. یہ موجود ہے، یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں اپنے رب کو پکارتا ہے. تو یہاں بالکل اسی طرح کے ہیں. وَاسْتَفْتَحُوا، انہوں نے دعا مانگی، کافروں نے دعا مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فتح عطا کر، ہمارا فیصلہ کر دے. ایک تفتیش اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس اب فتح عطا فرما، اب فیصلہ کر دے اس کشمکش کا. اور مفسرین نے ایک تفسیر یہ کی ہے کہ دونوں نے دعا مانگی، کافروں نے بھی دعا مانگی اور اہل ایمان نے بھی دعا مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس اب فیصلہ کر دے، کشمکش بڑی ہو چکی. تو جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو پھر اس دعا کا جواب یہ ہے کہ وَخَابَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، دعا مانگتے ہو تو ہمارا فیصلہ یہ ہے. دیکھو اصولی کتاب ہے، نام قرآن کسی کا بالعبن نہیں لیتا. ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہر جبار اور عنید جو ہے وہ ہمیشہ ناکام بھی ہوگا، نامراد بھی ہوگا. جبار کس کو کہتے ہیں؟ جبر کرنے والا. بات کبھی کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بات نرمی سے کی جا سکتی تھی، اختلاف نرمی سے کیا جا سکتا تھا، لیکن ایک آدمی اتنی سڑی ہوئی بات کہتا ہے، اتنی جلی ہوئی بات کہتا ہے، اتنی کوڑی اور تلخ اور ترش بات کہتا ہے کہ ایک فکرہ وہ منہ سے نکالتا ہے، دوسرے کو رات بھر نیند نہیں آتی اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے اپنے زبان سے کیا نکالا ہے. اس کو کہتے ہیں جبار. ہر حال میں اختلاف بھی ہو تو ادب کے ساتھ ہونا چاہیے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، بڑا فکرہ ہے یہ. اللہ کے نبیوں کے ساتھ اختلاف کرنے والے کچھ کافر ایسے تھے جو اختلاف کرتے تھے لیکن رسول اللہ کی ذات گرامی کا ادب کرتے تھے. یار ان کی دعوت ایسی، ویسے تو بندہ اچھا ہے نا، یہ ان کا نام بھی ادب اور احترام سے رہتے تھے. اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ہر حرکت اور ہر بات اس طرح کی کرتے تھے جس سے محمد رسول اللہ کو تکلیف پہنچے اور محمد رسول اللہ کو اذیت پہنچے. اختلاف میں ادب کو بھی پاسے خاطر رکھنا چاہیے. مخالفین کے ساتھ جب آپ کی بحث ہو رہی ہے، جس کے بارے میں آپ کا دل کھٹا ہے، جس کے بارے میں آپ کا دل میلا ہے، خصوصاً اس کے سلسلے میں جب آپ اظہار کر رہے ہوں تو اپنے لفظوں کو کم سے کم ترش ہونے دیا کریں، تلخ ہونے دیا کریں. یہ بڑی چیز ہے، یہ چھوٹے لوگ اس طرح کر نہیں سکتے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے. جی، شدید مخالفت کے باوجود، شدید نفرت کے باوجود جب آپ رد عمل دے رہے ہوں تو آپ کا رد عمل جو ہو وہ نرمی والا نرمی، الفاظ کا چناؤ، لہجہ یہ اس طرح کا ہو. ادب بڑی. بشر حافی ہمارے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں. یہ بڑے 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 بلا نوش تھے، بہت بڑے شرابی تھے، ہر وقت دھت رہتے تھے.
بعد میں یہ ولی اللہ بڑے یعنی بہت بڑے نیک اور صالح انسان بنے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں یہ تغیر اور یہ انقلاب کیسے آیا؟ تو وہ کہتے ہیں یہ بڑا عجیب واقعہ ہے. کیا عجیب واقعہ ہے؟ کہتے ہیں کہ میں شراب پی کر ایک دن نکلا اور شراب کے نشے میں دھت تھا کہ میں نے دیکھا کہ راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے اور کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. ادب کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا, اس کو چوما اور اس کو اوپر والی جگہ پہ رکھ دیا تاکہ اس کی مزید بھی ادبی نہ ہو. اس رات کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سویا ہوا ہوں اور اللہ کے فرشتے آئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس بندے کا نام اس لسٹ سے کاٹ کر اس لسٹ میں لکھ دو. سبحان اللہ. وہ کون سی لسٹ ہے؟ یہ لسٹ خدا کے دشمنوں کی لسٹ ہے اور یہ لسٹ خدا کے دوستوں کی لسٹ ہے. اس سے پہلے بشر جو تھا یہ خدا کے دشمنوں میں تھا, اب اس کا نام خدا کے دوستوں میں لکھ دو. جب اس واقعے کو صبح میں اٹھا تو میری دنیا بدلی ہوئی تھی. بھئی اے بشر تو ساری زندگی خدا تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں شرابیں پیتا رہا اور تو نے اس کے نام کا اتنا احترام کیا اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہاں سے وہاں لکھ دی. اس ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کی کایا پلٹ. جی تو ادب جو ہے یہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ملحد آدمی, ایک فاسق آدمی, ایک کافر آدمی کبھی نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ راہ ہدایت پہ آ جاتا ہے. اور ایک بے ادب مومن اپنی بے ادبی کی وجہ سے, اپنی گستاخی کی وجہ سے کبھی نہ کبھی حق سے بھی محروم ہو جاتا ہے. جی اس لیے آپ ادب کو معمولی نہ سمجھیے, یہ بڑی چیز ہے. جس کا بھی نام لیں ادب کے ساتھ نام لیں, جس کے ساتھ کرے اس کا ادب ملحوظ خاطر رہے. جب باہر کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو ادب کو پس پشت رکھ, ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ناکام کرتا ہے, ہمیشہ نامراد کرتا ہے. خاکسار کو, یہ نیچے اپنے آپ کو کچھ نہ اپنے آپ کو سمجھنے والا, اپنی بذات کو مار دینے والا, اپنی مائیں کو مٹا دینے والا ہے. جی لوگوں کو اختلاف میں بھی کوشش کرے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے, میرا موقف آ جائے لیکن اس کو تکلیف نہ پہنچے, اس کا دل دکھی نہ ہو. اس بات کا خیال رکھنے والا آدمی, یہ قرآن کا فیصلہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ حمایت اس آدمی کی کرتا ہے. اور انید کہتے ہیں کہ معاند, اناد, ایک بات آ گئی ہے, میرا ایک موقف ہے, میں اس کے اوپر ڈٹا ہوا ہوں, جو کچھ ہے میں اس کو نہیں مانتا. دوسرا اس کے مقابلے میں رویہ ہے انابت کا. انابت کہتے ہیں رجوع کرنا. میرا ایک موقف ہے, ساری زندگی میں نے اس کے اوپر گزاری ہے, لیکن ایک دلیل میرے سامنے آ گئی ہے, میرا اندر گواہی دینے لگا ہے کہ بات یہی سچ ہے, میں جس پر تھا وہ جھوٹ تھا. ہے جی اب کوئی چیز مجھے اس بات پر روکتی نہیں ہے, اس بات پر ڈٹا رہنے کی مجھے یعنی اس آمادہ نہیں کرتے کہ میں اس بات پر ڈٹا رہوں, بلکہ میں فوراً حق کو قبول کر لیتا ہوں. یہ ہے انابت. تو دوسرا, اللہ تعالیٰ کی نصرت, اللہ تعالیٰ کی فتح کس کو ملتی ہے؟ جو منیب ہو, جو ارادی نہ ہو. ساری زندگی ایک موقف پر گزاری, باپ دادا نے اسی موقف پر گزاری, اب حق سامنے آ گیا ہے, میں نے اس سے رجوع کر لیا ہے, دل کے دروازے کھلے رکھے ہیں. جو آپ نے حق کو قبول کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نصرت, اپنی تائید اور اپنی فتح سے نوازتا ہے. اور یہ جبار اور انید جو ہے, اس کے لیے اللہ پاک نے دو چار لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ من ورائہ, یہ چھوٹی سی زندگی ہے, اس زندگی کے بعد جب آگے والی زندگی میں یہ قدم رکھیں گے تو ان کے لیے جو دوسرے عذاب ہیں وہ تو خیر ہیں. اللہ پاک نے آج جس عذاب کا تذکرہ کیا ہے وہ یہ کہ من ورائہ جہنم, آگے ان کے لیے جہنم کھڑی ہوئی. یہ صرف دنیا کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ یہ الفاظ جو ہم بولتے ہیں, یہ رویے جو ہم اختیار کرتے ہیں, اس کا اثر دنیا سے آگے موت, دنیا سے آگے آخرت تک جاتا ہے. اس کے آگے جہنم کھڑی ہے. اور جہنم کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے یسقا من ماء سدید, ان کو پانی پلایا جائے گا مائع سدید سے. سدید کس کو کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں ہمارا چمڑا جو ہے ہمارے جسم کے ساتھ چمٹا ہوا ہے, یہ جب تک چمٹا رہتا ہے اس میں کوئی پیپ پیدا نہیں ہوتی. جب یہ کھل جاتا ہے یعنی گوشت اور چمڑے کے درمیان جو لہو پیدا ہو جاتا ہے اس کو پیپ کہتے ہیں. اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کا رنگ کبھی
وہ زرد ہوتا ہے، کبھی سبز ہوتا ہے، کبھی کالا ہوتا ہے، یہ مائع سدید ہے۔ یہ دوزخیوں کا پانی ہوگا جو ان کے جسم کے جلنے کی وجہ سے وہاں اکٹھا ہوگا، اور یہ ان کو پلانے کے لیے دیا جائے گا۔ اب اس کا آپ تصور کریں کہ یہ کتنا ہولناک اور کتنا اذیتناک ہے کہ جلے ہوئے جسم سے جو پیپ نکلے گی اس کو اکٹھا کیا جائے گا اور ڈول بھر بھر کر ان کو دیا جائے گا۔ اتنے غضب کی پیاس ہوگی کہ دوزخی اس کو پینے پر مجبور ہو جائیں گے، اور پھر وہ پیپ نہیں ہوگی بلکہ وہ اتنی گرم ہوگی، وہ اتنی کھولتی ہوئی ہوگی کہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ انسان ابھی اپنے منہ کے قریب کرے گا، ایک گھونٹ اس کا نہیں پیے گا، منہ کے قریب کرے گا۔ اتنی گرم چیز تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی کہ منہ کے قریب کرے گا۔ منہ کے جب وہ قریب کرے گا تو اس کی بھاپ اور اس کی گرمی کی وجہ سے اس کے جسم کا جو گوشت ہے، اس کے چہرے کا جو گوشت ہے وہ گر پڑے گا اور ہڈیاں نکل آئیں گی، اتنا گرم ہوگا۔ اور اگر اس کا جب وہ گھونٹ پیے گا تو اس کے جسم کا سارا سسٹم قطرہ قطرہ کر کے یعنی پیشاب بن کر نکل جائے گا، یعنی اتنا یہ ان کو پلانے کے لیے دیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب آئے گا تو دیکھا جائے گا یار یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کو یوں ہی سمجھا جائے، ہے جی۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جس چیز کی تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جبار نہ بنیں، ہم عنید نہ بنیں، ہم عاجز و انکساری کرنے والے بنیں، اور جب حق آ جائے تو اس حق کو قبول کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ میرے باپ دادا کا تو یہ مسلک تھا اور میں نے ساری زندگی اسی کم میں گزاری ہے، اب ادھر جاؤں گا تو شرم آئے گی۔ نہیں، حق آ گیا ہے، جو حق ہے وہی میری دعوت ہے، مجھے اللہ پاک نے اس لیے پیدا کیا۔ اللہم صلی علی سید